بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین ویا آخر النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کڑیاں والا کی سرزمین پر تاجدار علاطہ مشکل کشا شیر خدا امیر المومنین مولا المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں شان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ صاحب صحیح عظیم محدث حضرت امام مسلم قدس سر العزیز کی اور شریف کی نسبت بھی اس پروگرام کو حاصل ہے، اور اس دارالعلوم سے قرآن مجید حفظ کرنے والے عظیم حفاظ کرام کے دستار فضیلت کا بھی یہ پروگرام ہے۔ رب ذوالجلال تمام کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پیر طریقت شاہین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب زیدہ شرفہ مرکزی نائب صدر تحریک صراط مستقیم آزاد کشمیر سرپرست اعلیٰ دارالعلوم حاضہ رونق محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سلطان محمود نقشبندی صاحب آستانہ عالیہ کاسب شریف شیخ الحدیث حضرت علامہ ارشاد احمد جلالی حقانی صاحب محترم پروفیسر حافظ محمد عبد الرزاق قادری صاحب
محترم مفتی محمد یعقوب عالم جلالی صاحب، حضرت قبلہ پیر سید یاسین شاہ صاحب کاظمی، القاسم ٹرسٹ کے ڈائریکٹر چودھری امانت علی صاحب، تحریک فکر اسلام کے سربراہ حافظ محمد بشارت بٹ صاحب، حضرت مولانا محمد الیاس جلالی صاحب، تحریک صراط مستقیم ضلع گجرات کے امیر مولانا محمد عدیل جلالی صاحب، فاضل محتشم حضرت مولانا محمد ادریس جلالی صاحب، جلیل القدر علماء و مشائخ، عوام اہل سنت، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے بڑے اہم سیمینار میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ محمد ریاست علی جلالی رومی صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ امام مسلم، جو ہر سال امام مسلم کا عرس شریف مناتے ہیں، جب سے انہوں نے دورہ حدیث شریف پڑھا تو ان کے نسبت خاص پر ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی، اور اللہ کے فضل سے ہر سال یہ امام مسلم کا عرس منعقد کرتے ہیں۔ ختم بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے، امام مسلم کے پاکستان میں یہ واحد گدی نشین ہیں جو یہ اہتمام کرتے ہیں۔ کڑیاں والا سے ہمارا رابطہ بذریعہ حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب، نقش بندی قادری قدس سر العزیز، بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف، ان کی وجہ سے، اور حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز کی نسبت سے ہے۔ جامعہ کے عظیم فاضل مولانا محمد مشتاق احمد جلالی صاحب یہاں بکی شریف سے تبلیغ دین کی خاطر آئے، اور پھر انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت مولانا محمد رضا المصطفیٰ قادری صاحب کو لاہور ہمارے پاس داخل کروایا، جو تقریباً 9 سال تک جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں ہمارے پاس زیر تعلیم رہے، اور پھر اس مقام پر لوٹے، اور ان کی وجہ سے پھر ہمارے عظیم فاضل بہت ہی باہمت نوجوان مولانا محمد آصف رضا محاسبی جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اپنی جوانی کے زرخیز لمحات انہوں نے یہاں تبلیغ دین میں بسر کیے، اور ان کے بعد پھر حضرت مولانا محمد ادریس جلالی صاحب کی یہاں ڈیوٹی لگی، اور اب بھی ہمارا اس علاقے کے ساتھ رابطہ خصوصی طور پر علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب کی وساطت سے ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک دن یہاں میں مولانا آصف رضا محاسبی کے ساتھ اس جگہ دن کے ٹائم کچھ وقت یہاں بیٹھے رہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں دارالعلوم کا پروگرام بن رہا ہے، اور آج مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جتنے احباب بھی اس نیٹ ورک میں یہاں پر درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے اس نورانی سلسلہ سے منسلک ہیں، قبلہ اویسی صاحب کے ساتھ دست و بازو بنے ہوئے ہیں، اللہ سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کے اجتماع میں توسہ شریف سے صوفی محمد عابد حنفی سیفی صاحب بھی رونق افروز ہوئے، طویل سفر کے بعد وہ یہاں پہنچے، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ آج بڑے ہی اہم موضوع پر چند ضروری باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں، جو صرف آپ تک پہنچانا مقصود نہیں، آپ کے ذریعے سے
ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ عمومی طور پر دلائل بیان کیے جاتے ہیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت کے یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت کے، اور اس میں ایک تقابل سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم جس مرحلہ میں ہیں ہم سارے ہی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو ضروری سمجھتے ہیں، اور درجہ نفل میں نہیں درجہ فرض میں سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم فرض ہے۔ اس کی فضیلت جو قرآن و سنت میں موجود ہے، ہر مومن کا ایمان تب ہی قائم ہوتا ہے، قائم رہتا ہے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے جب محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اسے میسر ہو۔ اصل مسئلہ محبت اہل بیت یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت کے بیان کا نہیں، اصل ان دونوں محبتوں کی جو شرائط ہیں انہیں سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ نماز فرض ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، نماز فرض ہے، لیکن آپ نے کبھی اس پر اکتفا کیا کہ نماز کی فضیلت فرضیت کے تذکرے کرتے رہیں، اس کے مناقب پڑھتے رہیں، اس کے جلسے منعقد کرتے رہیں، لیکن اس کی شرائط نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ جب اس کی فضیلت اتنی ہے تو پھر یہ قبول ہی ہونی ہے؟ تو یقیناً کوئی بھی عقل مند بندہ صرف فضیلت پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن نماز کی شرطیں اپنی جگہ ہیں۔ نماز پلرز آف اسلام میں، نماز کا حکم جا بجا قرآن میں، نماز 5 وقت کا غسل جو بندے کے گناہوں کے داغ دھو ڈالے، مگر اس کی شرطیں اپنی جگہ ہیں۔ آپ سارے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے اور دوسری طرف اس نے منہ کیا ہوا ہو، کپڑے نہ پہنے، کپڑے اتار دے یا کپڑے پلیت پہن لے، اس کا وضو ہی نہ ہو، تو کیا نماز کی جو اپنی جگہ فضیلت ہے یہ اس کی نماز کے ہونے کے لیے کافی ہوگی؟ یہ تم میں سے ہر ایک شخص کہے گا کہ ٹھیک ہے فضیلت تو ہے مگر شرطیں بھی تو پوری کرو نا، شرائط ہیں اس کی، اگر منہ قبلے کی طرف نہیں تو نماز نہیں۔ فضیلت اپنی جگہ مگر قبولیت کی شرطیں اپنی جگہ۔ اگر کوئی کپڑے اتار کے پڑھ رہا ہو اور اسے آپ کہیں کہ کپڑے پہن، اور کوئی کہے کہ تیرے دل میں بغض نماز ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ نماز پڑھ رہا۔ اگر کوئی وضو کے بغیر پڑھ رہا ہو اور آپ کہیں اس سے تو نہ پڑھتا تو اچھا تھا، یہ نماز ہے، مذاق نہیں، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور جب آپ کہیں کہ وضو کر کے پڑھ، یا منہ اس نے قبلے کی دوسری طرف کیا ہو تو آپ کہیں کہ ذرا بیدار ہو، قبلے کی طرف منہ کر،
اور پراپوگنڈا یہ ہو جائے کہ انہیں نماز جو ہے وہ راس ہی نہیں آتی، ان کو نماز پسند ہی نہیں ہے، تو یہ تو پھر دشمنی نماز سے ہے۔ نماز فرض ہے، نماز پسند ہے، لیکن نماز ہی کا تقاضا ہے کہ اس کی شرائط مانیں۔ اس کی فضیلت کافی نہیں شرائط کے لحاظ سے، فضیلت تو قبولیت کے بعد آئے گی، کہ قبول ہوگی تو پھر بڑی فضیلت ہے، گناہ جھڑ جائیں گے۔ لیکن اگر قبول ہی نہ ہو کہ وضو ہی نہیں تھا، قبول ہی نہ ہو کہ کپڑے پلید تھے، قبول ہی نہ ہو کہ منہ قبلہ کی طرف نہیں تھا، تو پھر نماز کی اپنی جگہ تو فضیلت ضرور ہے، لیکن جو اس نے پڑھی ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ ہوئی نہیں۔ اس مرحلے میں آج ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت ہی محب اہل بیت ہیں، اہل سنت ہی محب صحابہ ہیں۔ محبت صحابہ کی بھی شرطیں ہیں، اور جہاں ان شرطوں کی بیان کی ضرورت ہو ہم وہاں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی شرطیں ہیں، اور جب شرطیں چھوڑ کر کوئی کام کر رہا ہو تو فرض ہے انہیں، جنہیں قبلے کا پتہ ہے، کہ منہ تو قبلے کی طرف کر، جنہیں پتہ ہے کہ کپڑے پلید ہیں ان پہ فرض ہے کہ بتائے کہ وقت اپنا ضائع نہ کر، اور تقدس اس نماز کا پیش نظر رکھ کہ تو نماز کو نماز ہی نہیں سمجھ رہا۔ اب اس میں 14 صدیوں میں اہل سنت و جماعت کا ہر مجدد، ہر مجتہد، ہر مفسر، ہر فقی، ہر محدث، ہر صوفی نے یہ بات بالکل 100% واضح کی ہے کہ محبت اہل بیت کی شرطیں صرف سنی پوری کر سکتا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کے حوالے 14 صدیوں کے میرے پاس موجود ہیں، ہر صدی کے۔ اب جو لوگ فراڈیے تھے محبت اہل بیت کی، انہیں سند نہیں ملی تھی دربار رسالت سے، حدیث نے ان کا رد کیا تھا، انہوں نے اس کے لیے اپنا طریقہ اپنایا اور اس میں کھلی چھٹی دی، یعنی دوسرے لفظوں میں نماز کا ایک اپنا طریقہ انہوں نے گھڑا۔ انہوں نے کہا کوئی شرط نہیں وضو، کوئی شرط نہیں قبلے کی طرف منہ کرنا، کوئی شرط نہیں، اس کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا اس کی اپنی بڑی شان ہے، بس جتنی پڑھو، جس ٹائم پڑھو، جیسے پڑھو، یہ نماز بیڑا پار کر دیتی ہے۔ یہ انہوں نے اپنا دین بنایا، اور جب بھولے بھالے سادے بندے اس جھانسے میں آنے لگے تو اہل حق نے بتایا کہ نماز فرض ہے، مگر وقت پہچاننا بھی فرض ہے، اس کی شرطیں جاننا بھی ضروری ہے۔ اب جب ہم اس پر نکلے، آج ہی نہیں، یہ سارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب بھی اہل سنت نے محبت اہل بیت کی شرطیں بتائیں تو روافض نے انہیں خارجی کہا، شرطیں بتانے والوں کو روافض نے انہیں ناسبی کہا، اور جو ان کی طرح بغیر شرطوں کے چل رہے تھے انہیں سنی مانا۔ یہ 14 صدیوں کی تاریخ ہے۔ اور ابھی ایک ہفتے پہلے ایک ذاکر کی تقریر میں اس نے کہا علی حجویری بھی کافر ہے معاذ اللہ۔ یہ ہمارے سادہ لوگ تو یہ بھی ایک ہے نا قسم تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ایک طرف ہیں اور اینٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ یا رسول اللہ کہنے میں بھی کتنی قسمیں ہیں۔ اب یہاں جس وقت یہ صورتحال، یعنی تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اشرف آصف جلالی سنی نہیں ناسبی ہے،
یہ بھی کافر ہے، علی اجویری بھی کافر ہے، احمد رضا بھی کافر ہے، اور پھر بکتا ہے کہ تین ہوتے ہی کافر ہیں، وہ خلفائے راشدین کے۔ یہ ابھی اب کی بات ہے، اس کی ہم ویڈیو دکھا سکتے ہیں۔ تو کیوں وہی اپنی زبان سے ہمارے مسلک کے ایک اس شخص کو وقت کا امام گردانتا ہے جو ان کی بولی بول رہا ہے؟ بات سوچنے کی ہے کہ جس کے میرٹ پہ داتا گنج بخش اجویری تو سنی نہیں، لیکن کوئی ایران کا فنڈ خور سنی ہے، تو آخر بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ خدا کی قسم ہمارا اس کے سوا کوئی جرم نہیں کہ جو لوگ داتا صاحب کا بورڈ لگا کے پورے ملک سے سواریاں بٹھا کے گامے شاہ اتار رہے تھے، ہم نے کہا یہ ظلم نہ کرو، داتا صاحب کے نام پہ بٹھاتے ہو تو داتا صاحب اتارو۔ داتا صاحب یا بورڈ اتار دو، داتا صاحب کا گامے شاہ کا لگاؤ، بٹھاتے وقت مدینہ 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 کرتے ہو، اتارتے وقت خمینی کے دربار پہ اتار دیتے ہو۔ یہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، اور ایسا ایک بیانیہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس سے ثابت یہ کرتے ہیں وہ اشارتاً یا کنایتاً کہ وہ محبت اہل بیت میں سچے ہیں، پیار تو وہ کرتے ہیں، تو جس سے ورغلایا جاتا ہے سنی عوام کو، پھر ان کے کچھ خطیب، کچھ نقیب، کچھ نعت خان، وہ ایکٹنگ کرتے ہیں جو دوسرا ٹولہ اپنے ہاں کر رہا ہے، جن کے ہاں شرط ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح آج سنی شناخت ہی ختم ہو رہی ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن جنگ سے پہلے بھی تو ایک فارمولہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ دل نہ ملتا ہو تو کہتے ہو تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ ہماری پاکستان میں پالیسی اہل سنت کی روافض سے جنگ کی نہیں، اہل سنت کی خوارج سے جنگ کی نہیں، کیونکہ ہمارے 20 لاکھ کلیجے جڑے تو پاکستان بنا تھا۔ ہماری پالیسی یہ ہے کہ سنیو اپنا گھر پہچانو، کیوں کسی کے گھر جا بیٹھتے ہو، کیوں کسی کی رونق بڑھاتے ہو؟ تم مستقل ہو، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاہد کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ جن کے پاس محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی ورائٹی داتا گنج بخش کی شکل میں ہو، انہیں کسی گامے شاہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جن کے پاس محبت اہل بیت حضرت غریب نواز اجمیری کی شکل میں، محبت اہل بیت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی شکل میں، مجدد الفسانی کی شکل میں، امام احمد رضا بریلوی کی شکل میں، امام ابو حنیفہ کی شکل میں، جن کے پاس روشن آفتاب موجود ہوں، اسے کسی اندھیر نگری میں بھنگ کے گھوٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت پر گفتگو مختصر کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ ہم ہی صرف بیان کر سکتے ہیں۔ مستدرک للحاکم، اس کے اندر یہ حدیث نمبر 4766 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دخل النار۔ محبت اہل بیت سے ساری زندگی کو بھاگ لگتے ہیں اور ہر گھڑی خوشحال ہوتی ہے۔ گھنٹہ ایک بھی بندے کا ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس ہے، اور اگر ساری زندگی پہ پانی پھر جائے تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ ایک ریکارڈ پارسا کی بات ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ اب اس کے ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کی وہ باتیں گھڑی ہوئی جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوں، ان دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دلیلیں ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام۔ میں چونکہ غلام حافظ الحدیث ہوں، اللہ کے فضل سے ہزاروں حدیثیں استدلال میں بھی پیش کرتا ہوں زبانی۔ لو ان رجلا صفن، صفن کا مطلب ہوتا ہے کہیں پکا ڈیرا لگا لینا، کہ اگر کوئی شخص عجم میں نہیں عرب میں ہو، عرب میں بھی حرم میں ہو، حرم میں بھی مسجد حرام میں ہو، اور مسجد حرام میں بھی کعبے کے دروازے کے سامنے ہو، بین الرکن والمقام، ایک طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، درمیان میں اس کا مصلی ہے، اور ویزا 2 ہفتے یا 2 مہینے کا نہیں، زندگی بھر اسے وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جہاں 1 منٹ بھی ٹھہرنا مشکل ہے وہاں اس کا مصلی ہے، اور پھر سویا ہوا نہیں، بیدار ہے، ذکر خدا میں مستغرق ہے، وہاں تو ویسے اتنا نور برستا ہے کہ بندے کو دھو دیتا ہے، لیکن یہ ساتھ بندگی بھی کر رہا، صلی وصام، اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، فرض روزے نہیں نفلی بھی رکھے، بیٹھا ہے نور کی آغوش میں، نہ شرابی، نہ زانی، نہ بدکار، نہ کرسچن، نہ نصرانی، نہ یہودی، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اور پھر عمل بھی کیسا ہے، اور پھر جگہ بھی کیسی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب اس کے مرنے کا وقت آیا، لقی اللہ، داخل النار، سیدھا جہنم میں جا گرا۔ کیوں نہیں کلمے نے اسے بچایا؟ کیوں نہیں کعبے نے اس کو بچایا؟ اس کی نمازیں اس کو کیوں نہ چھڑانے آئیں؟ اس کے روزے اس کی سفارشی کیوں نہ بنے؟ حرم میں کی گئی اس کی تلاوت نے اس کا ہاتھ کیوں نہ پکڑا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ایک ہی حکم تھا، ساری زندگی رہا حرم میں، ساری زندگی رہا انوار و تجلیات کی برسات میں، نمازی بھی رہا، روزے دار بھی رہا، لیکن وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازی تھا، روزے دار تھا، کلمہ گو تھا، کعبے میں معتکف تھا، مگر آل نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، تو کوئی شے بھی اس کے کام نہ آئی۔ نماز بہت کچھ دیتی ہے مگر قبول ہو تو دیتی ہے، کلمہ بھی ہاتھ پکڑتا ہے مگر قبول ہو تو پکڑتا ہے، کعبہ بھی جنت لے جاتا ہے مگر کعبہ راضی ہو تو لے جاتا ہے، اور یہ جس کے دل میں بغض آل نبی علیہ السلام تھا، اسے کوئی شے بھی فائدہ نہ پہنچا سکی، تو پھر کتنا لازم ہے دل کی تلاشی لینا زندگی میں، کہ کبھی ایک گھڑی بھی کہیں بغض چھپ کے نہ بیٹھے دل کے اندر، یہ تو ساری زندگی برباد کر دیتا ہے، بغض آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر فرض ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار، اس لیے بھی
کہ نیکی کام ہی تب آئے گی جب آل نبی علیہ السلام سے پیار ہوگا۔ ایسے ہی حدیث صحابہ علیہم رضوان کی محبت کی بھی فرضیت کی ہے، لیکن اس وقت میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اور اس میں ضمناً یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، وہ بھی جب ہم علیحدہ سمجھاتے ہیں تو وہ بھی سمجھ نہیں آتا جلدی۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو ہر مشینری میں فٹ ہو جاتے ہیں، ان کے جتنے روافض سے تعلق ہے اتنے خوارج سے بھی ہیں۔ اور ہم یہ ہیں، یہ 2 راتیں پہلے پشاور میں جلسہ تھا، دونوں دھڑوں نے ہر ان کا جو مرکز تھا میرے خلاف درخواست آئی، سپاہ صحابہ کی طرف سے بھی، روافض کی طرف سے بھی، کہ اس بندے کو پشاور نہ داخل ہونے دیا جائے، یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وہ درخواستوں کا ڈھیر ہے، ایک دونوں کو خطرہ ہے۔ اور ایک تیسری کمپنی، ایک پیر نے وہاں جو جلسہ کرانے والے شاہ صاحب تھے، انہوں نے مجھے برملا کہا کہ انہوں نے مجھے 1 کروڑ روپیہ دینے کی آفر کی اور کہا کہ میں 200 خطیب بھی دوں گا، 1 کروڑ بھی دوں گا، تو اشرف آصف جلالی کو روک دے۔ وہ شاہ صاحب بڑے دلیر ہیں اور سادے ہیں، اور بڑے ان کا لہجہ بڑا میٹھا سا ہے، یعنی پشتو کے لہجے میں اردو بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، میں نے کہا جی پھر ان میں کوئی 200 میں اشرف آصف جلالی بھی ہوگا؟ تو وہ یعنی کروڑ روپیہ دے رہا ہے، اور خاندانی روابط ہیں سیادت کے ساتھ۔ تو اب دوسری طرف والے جتنے وہ فٹ ہوتے ہیں خوارج کے ساتھ اتنے ہی روافض کے ساتھ، جتنے روافض کے ساتھ اتنے ہی خوارج کے ساتھ۔ لیکن باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ تو ہم جب سمجھاتے ہیں نا کہ کعبے پر قبضہ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں، وہاں نمازوں کا جا کے خیال کیا کرو، تو بندے کہتے ہیں کعبے کو تو دیکھنا ہی بڑی بندگی ہے، تمہیں کبھی نصیب ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چابی ہے، وہ وہاں ہی رہتے ہیں اور تم ان کے خلاف بول رہے ہو۔ وہ اللہ کتنے پسندیدہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے صدیوں پہلے اس کا بھی جواب دیا تھا کہ بندہ وہاں دن رات بیٹھا ہے، نماز روزہ یہ سب کچھ دیکھنے کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ نجدی کیا محب آل نبی بھی ہے۔ تو عمل فرض ہے، لازم ہے، مگر قبولیت کی شرط تو پائی جائے، اور شرط جو ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہ ہو، دوسری ہے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہ ہو۔ آل نبی علیہ السلام کے لحاظ سے الموجم الاوسط کی 5ویں جلد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جلد نمبر 1 کے جو الفاظ ہیں پہلے یہ پیش کر رہا ہوں، اور روایت کر رہے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 2230، موجم اوس جلد نمبر 1۔ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت، اے قیامت تک کے مسلمانوں اہل بیت کی محبت کو فرض جانو۔ یہ اختیاری سبجیکٹ نہیں ہے، ہر ایک پر فرض ہے، جس نے بھی جنت لینی ہے۔ اگر دوسرا ہے کہ بھج کے جہنم میں وڑ مدینہ تو وہ علیحدہ صورتحال ہے، لیکن جنت والوں کے لیے یہ ہے، الزموا مودتنا اہل البیت۔ کیوں لازم ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا، جو رب سے اس حالت میں ملا، یعنی سانس نکلنے سے آدھا سیکنڈ پہلے بھی خالی نہیں تھا اس پیار سے۔ اگر
اتنا بھی پہلے پیار نکل گیا تو پھر بھی فیل ہو جائے گا. مرا ہے جب روح جب نکلی ہے تو خوشبوئے محبت اہل بیت کی ہمراہ نکلی ہے. سرکار فرماتے ہیں داخل الجنت بے شفاعتنا، وہ جنت جائے گا ہماری شفاعت کے ساتھ. والذی نفسی بیادہ ہی، قسم اٹھا کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رب کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، ورنہ کسی بھی بندے کو قیامت تک اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آل نبی علیہ السلام کا دیوانہ نہیں بنے گا. کسی کو چھٹی نہیں، کوئی مستثنیٰ نہیں، سب کے لیے ہے. اس واسطے بخاری شریف میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ ہے، ایک جملہ کروڑوں کتابوں پہ بھاری ہے. ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. اے قیامت تک کے مسلمانوں، سرکار کو خوش کرنا ہے تو آل نبی کو خوش کرو. سرکار کا قرب چاہتے ہو تو آل سرکار کا قرب اختیار کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو راضی کرو. یہ سبق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اسی بنیاد پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کلیدی دلیل اپنے خطبے میں پوری کائنات تک پہنچاتی رہیں. المختصر الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور اس کتاب کے علاوہ مستدرک للحاکم میں بھی ہے. امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اپنے ابا جی سے سوال کر لیا. امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہتی ہیں رأیت ابا بکر یکسر النظر الی وجہ علی رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے اکثر اپنے ابا جی کے معمولات میں دیکھا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا اکثر اہتمام کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ انہیں ملتے تھے، اور پھر جب ملتے تھے تو ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے تھے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت تک یہ بات پہنچا رہی ہیں. کہتی ہیں میں نے ابا جی سے کہا یا آباتی اراک تکسر النظر الی وجہ علی، میں آپ کو بارہا اس حالت میں نے تمہیں مست دیکھا کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تمہاری نگاہیں ابا جی جمی رہتی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فقال یا بنیا، پیار سے تصغیر کا لفظ بولا، اے میری بچڑی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں بلا وجہ نہیں کرتا، میں ہر کام ہی سنت رسول علیہ السلام کے مطابق کرتا ہوں. کیوں میں دیکھتا ہوں، کیوں دیکھتا ہوں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ میری بچڑی میں نے سرکار سے یہ سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، معبود تو اللہ ہے، جیسے ہم سجدہ کعبے کی طرف رخ کر کے کریں، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہاں چونکہ ہر لفظ کی وضاحت ضروری ہے، لوگ آگے خود قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں.
رب کے سوا کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی معبود نہیں، معبود صرف رب ذوالجلال ہے۔ جیسے کعبے کی طرف نظر عبادت تو ہے، لیکن کعبہ معبود نہیں، معبود اللہ ہے۔ ایسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز بھی تھوڑا نہیں کہ آپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کار ثواب ہے۔ آپ معبود نہیں، معبود رب ذوالجلال ہے۔ اب یہ جو تمہید میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کی تو مثال میں دے چکا کہ زیادہ وضاحت اگر کریں تو وہاں کریں جہاں کسی کو شک ہو۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم فرض ہے۔ ہماری گفتگو اس دائرے میں ہو رہی ہے اس ٹائم۔ جو فرض نہیں مانتے ان کے ساتھ ہمہ وقت ہمارا مناظرے کا چیلنج ہے کہ ہم ان کے لیے یہ فرض ثابت کریں گے قرآن و سنت سے۔ لیکن جو فرض مانتے ہیں اور دھیان یہ نہیں ہو رہا کہ اس کی تو شرطیں بھی ہیں، اور فرض کی ادائیگی ہوتی صحیح تب ہوتی ہے، ورنہ تو ایک بندے کو جو آپ نے کہا کہ نماز ہوتی تب ہے جب وضو کیا ہو، تو اس نے کہا میں نے وضو کے بغیر کئی بار پڑھی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی ایسے بھی تو لوگ ہیں دا دردا، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو نہیں ہوتی، میں نے کئی بار پڑھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں، وہ جو قابل قبول ہو وہ پڑھنا ضروری۔ تو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی پہلی شرط کان کھول کے سنو، کان کھول کے کھلوا کے سناؤ، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ محبت سرکار کے طفیل ہے۔ آج اس وجہ سے اتنے فطور ہیں کہ سرکار کے ذریعے سے پیار نہیں کیا جا رہا، سرکار کی وساطت سے، سرکار کے بہاف پر، سرکار کے وسیلے سے، سرکار کی نسبت سے جو پیار شریعت نے مانگا ہے ہم سے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مانگا۔ یعنی ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بہت مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں۔ اگر دل ان سے پیار نہ کرتا ہوتا تو نکال کے کتوں کے سامنے پھینک دیتے۔ بہت مانتے ہیں، مگر مانتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں۔ سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں۔ اگر دل نے ان سے پیار نہ کرتا ہوتا نکال کے کتوں کے آگے پھینک دیتے، مگر خدا کی قسم ہم ان سے پیار بھی سرکار کے صدقے کرتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھو، لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، دوسرے اینٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اینٹی والوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نقطہ نظر پہ ہم بھی کہہ لیتے ہیں، عشقیہ انداز میں۔ وہ وحید الزمان نے بھی لکھا ہے جواز، لیکن وہ ہمارے عقیدے پر نہیں، ان کا اپنا علیحدہ ہے۔ لیکن یہ جو ایک سوچ ہے کہ ہم اور یہ روافض تو ایک جیسے ہیں، بلکہ سوچ والوں کا کیا قصور ہے؟ اوپر بڑے بڑے چیمپئن جب بھائی بھائی کا نعرہ لگا رہے ہو، بھائی بھائی، سنی شیعہ بھائی بھائی، تو پھر عوام کا کیا قصور ہے؟ خدا کی قسم ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اپنا گھر تو پہچانو۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے، وہ کہنے لگے یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
آپ نے فرمایا سنی کے نزدیک تطہیر کا معنی اور ہے، رافضی کے نزدیک اور ہے، اور درمیان میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ اور اب ایک ہی مجمع میں چادر تطہیر کا قصیدہ سن رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں لفظ ولی، علی ولی اللہ میں جو وہ بولتے ہیں اس لفظ میں، اور ہم جو مولا علی کو ولیوں کا سرتاج کہتے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علی ولی اللہ میں ہے خلافت بلا فصل کا ذکر، جو وہ اذان میں کہتے ہیں کہ ولی الامر تھے، سرکار نے جانشین بنایا ہوا تھا، وہ لفظ ولی اس معنی میں بولتے ہیں، اور سنی مست ہو کے داد دے رہا ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر کو غاصب کہہ رہا ہے، وہ 1,24,000 صحابہ جنہوں نے چنا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان سب کو ظالم کہہ رہا ہے اس لفظ ولی کے اندر جو وہ بول رہے ہیں۔ اور ہمارے بولے کہتے ہیں علی ولی اللہ ہی کہا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ولی تو ہے ہی۔ ہم ولی اور مانتے ہیں، وہ ولی اور مانتے ہیں۔ میرے پاس سینکڑوں حوالے ان کی کتاب۔ لفظ مولا، ہمارے نزدیک لفظ مولا کا مطلب ناصر ہے، مددگار ہے، ان کے نزدیک لفظ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی مولا علی جو حدیث غدیر خم اس کے لحاظ سے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس میں وہ جو علی مولا کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے خلیفہ بلا فصل، اور انہوں نے پکوایا ہوا ہے اپنے عوام کو۔ اور ہمارے بھولے بھالے جو ہیں وہ، یعنی یہ تو بالکل جو روزانہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے، تو اس واسطے چیتے کی آنکھ لے کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے، میرا ان سے یہ چیلنج ہے کہ وہ پیر میر علی شاہ کو تو سید مانتے ہیں نا، یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آ کے ہمارے ساتھ بات کر لے۔ اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر پیر میر علی شاہ بھی محب اہل بیت نہیں۔ اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر یہ کشف المحجوب والے گنج بخش بھی محب اہل بیت نہیں۔ کشف المحجوب پہ آ جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر امت میں ولیوں کا سربراہ کس کو لکھا گنج بخش اجمیری نے؟ کشف المحجوب میں۔ اور چوتھے نمبر پہ کس کو لکھا؟ کیا ان کے جد اعلیٰ مولا علی نہیں تھے؟ دیکھو نا، یعنی اصل اوپر اثر ایران کا ہے اور ساتھ پھر کچھ شیطان کا ہے۔ اب یہ گنج بخش اجمیری، اگر انہوں نے جو لقب لکھے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اگر میں یہ ذکر کیے بغیر کہ یہ انہوں نے لکھے صرف میں کہتا تو انہوں نے مجھے 10 بار خارجی 50 بار ناسبی کہنا تھا۔ اب یہ میرے پاس اصل نسخہ ہے کشف المحجوب کا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی والا، فارسی والا۔ امت میں سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ باب فی ذکر ائمتہم من الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ صوفیوں کے امام صحابہ میں سے کون ہوئے ہیں؟ صوفیوں کے امام۔ اور اس کے بعد اگلا باب جا کر پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ باب فی ذکر ائمتہم من اہل البیت۔ پہلا تو پرچہ یہاں ہی کٹ جانا ہے کہ اہل بیت والا باب دوسرا کیوں بنایا، پہلا کیوں نہیں بنایا؟ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ائمہ اہل بیت میں شمار نہیں کیا، ائمہ صحابہ میں شمار کیا ہے، اور پہلا نہیں کیا، چوتھا شمار کیا ہے۔ اور پہلے کے لقب کیا لکھے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا لقب منہم شیخ الاسلام، پیروں کا پیر۔
ایک تو نا بقلم خود شیخ الاسلام، یہ وہ جنہیں داتا گنج بخش شیخ الاسلام کہیں، اور انہوں نے اس لیے کہا میرے پاس حوالے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرتے تھے تو شیخ الاسلام صدیق اکبر شیخ الاسلام لقب لیتے تھے۔ جو مولا علی کے شیخ ہوں وہ امت کے شیخ کیوں نہیں ہوں گے؟ شیخ الاسلام پہلا لقب۔ پھر وَأَزْبَاد أَنْبِيَائِ خَيْرُ الْأَنَامِ، یہ کہتے ہیں آج یہ بکی والے ان کو کچھ ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں داتا صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ ترجمہ کسی کا بھی لے یہ تو ترجمہ کرنا پڑے گا، یہ میں فارسی پڑھ رہا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ سید ہیں اور سیادت جانتے ہیں، جاہل نہیں ہیں۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ داتا صاحب اور ہیں اور گامے شاہ اور ہے۔ وَأَزْبَاد أَنْبِيَائِ خَيْرُ الْأَنَامِ، خلیفہ پیغمبر، امام و سید اہل تجرید، ولیوں کے امام اور سید یعنی وہ جو سیادت کے معنی میں، سرداری کے معنی میں لفظ سید استعمال اس مطلب میں کیا داتا صاحب نے۔ شہنشاہ ارباب تفرید، اللہ کے نیک بندوں کے ولیوں کے شہنشاہ، واز آفات انسانی بعید، انسانی کوئی بیماری جنہیں نہیں لگی، کوئی بیماری، بغض، حسد، حب دنیا، کوئی بیماری، ہر بیماری سے بعید۔ امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہی داتا گنج بخش پھر ذکر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہتے ہیں نیز برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت مولا علی کے القاب ہے۔ برادر مصطفیٰ، غریق بحر بلا، حریق نار ولا، مقتدائے جملہ اولیاء، مقتدائے جملہ اولیاء۔ اب پہلے تینوں کے لقب بالخصوص جو میں نے پڑھے تو داتا صاحب بھول نہیں گئے کہ ادھر تو ان کو کہے آیا ہوں شیخ الاسلام، ادھر تو ان کو امام اہل تجرید کہا، تو بتایا کہ وہ جو پہلے ہیں یہ ان کے بعد کی کائنات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ القاب اس انداز میں ذکر کر کے تو یہ جو مسئلہ تفضیل ہے اس پر ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں، نہ ہم اس حیثیت میں ہیں، لیکن جو امت نے 14 صدیوں میں اجماع سے پڑھا، قرآن سے پڑھا، حدیث سے پڑھا، اس کو آگے پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب یہاں میں اصل ابھی موضوع کی صرف تمہید پیش کر رہا ہوں کہ آیت تطہیر اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے نا کہ ہم ان کے میرٹ پہ پورا اتر جائیں، روافض بھی ہمیں محب اہل بیت مان لیں، تو آپ کبھی نہیں اتر سکتے اس وقت تک جب تک کہ جہنمی نہ بنے۔ یہ ہمارے یہاں ائمہ نے لکھا، کیونکہ ان کی ہر بات میں فرق ہے۔ اب آیت تطہیر میں حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک مثال دے کر میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی تو پڑھو۔ ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے اور ان کے حوالے ہر جگہ پہ دیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ باغ فدق پر، مسئلہ باغ فدق پر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے لکھتے ایک دلیل کا جواب دیا جو روافض کی دلیل تھی۔ روافض نے کہا کہ یہاں
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مانگ لینا، دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، بس یہی کافی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ روافض نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے، اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے، اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے، اور معصوم غلطی نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اب دیکھو، لوگ کہتے ہیں تم بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا؟ اب پیر میر علی شاہ صاحب سے کہا گیا آپ بھی تطہیر والا یہ معنی مان جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں مانوں یہ معنی، اگرچہ بات میری امی جان کی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اب لفظ غور سے سنو، ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ اب یہ لفظ سنیں، فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان، آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں؟ یہ روافض کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ یہ اگلے جملے جو ہے نا، ویسی صاحب بولے، میں بولوں، کوئی بھی آج کا بولے تو دوسری طرف سے فوراً کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے، اور یہ بول رہے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، تو پتہ چلا مروڑ کا مسئلہ نہیں، شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ کیا وضاحت کی؟ فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے، تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب سنی معنی لیتے ہیں، اس سے پھر اب فرق کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، ہرگز یہ نہیں، آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے۔ سرکار کے علاوہ جو 4 تن ہیں 5 تن میں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، پیر میر علی شاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں، تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں۔ کیوں؟ معصوم صرف رب کے نبی ہیں انسانوں میں۔ تطہیر کیا جو معنی رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے، لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے۔ نبی معصوم ہیں انسانوں میں، اور یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یہ مطلب نہیں، خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، رب عفو کر دے گا۔ یہ نہیں کہ خطا ممکن ہی نہیں رہی، لہذا
فرماتے ہیں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم رضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا، سارے جہان پر، کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول علیہ السلام ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ اب میں حدیث سے صرف اس کی وضاحت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک یہ بیانیہ ہے کہ بغض تو آل بیت کا ہر طرح کا یقیناً نقصان دہ ہے، تھوڑا سا بھی ہو۔ باقی لوگ کہتے ہیں محبت تو اچھی چیز ہے، جتنی بھی ہو، محبت جتنی بھی ہو، اور وہ برملا کہتے ہیں ہم نے پیار کرنا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کتابیں یہ حوالے مت پیش کرو، ہم نہیں دیکھیں گے ان کو، ہمیں علی علی کرنے دو، ہم نے پیار کرنا ہے، پیار میں حدیں نہیں ہوتی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر پیش کر کے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے بیان کیے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس حدیث کو مجمع عام میں بیان کیا، اور مجمع عام میں بیان کر کے پھر اس سے اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کا حکم بیان کیا۔ جاگ کے سننا، یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، مشکات شریف میں 6102 نمبر حدیث ہے، مسند امام احمد کے اندر جلد نمبر 1 میں 160 صفحے پہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، مولا علی کی شان میں سرکار کا فرمان اور مولا علی کی روایت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کا ماسلم من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ یہ سرکار کی آنکھ قیامت تک کے حالات دیکھ رہی تھی، یہ ختم نبوت کے خطبات میں بھی شامل ہے۔ فی کا مثل من عیسیٰ، تمہارے اندر ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا ان کے بارے میں لوگ 3 دھڑے بنے، 2 جہنم میں گئے، ایک جنت میں گیا۔ ایک دھڑا بغض والا، دوسرا دھڑا بغیر شرط اور حد کے پیار والا، یہ دونوں جہنم میں گئے۔ جنت میں وہ پہنچے جنہوں نے پیار کیا مگر شریعت سے پوچھ کے کیا۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، اور یہ سوچنا ہے، اور یہ سامنے ہمارے، ابھی آپ خود اپنا دل تمہارا یہ فتویٰ دے گا کہ سرکار نے کتنا کھول کے بات کو بیان کر دیا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ اب غدت الیہود، ان سے یہود نے بغض رکھا، اور اتنے کمینے تھے حتی بہاتو امہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پہ الزام لگا دیا۔ بہاتو، بہتان باندھا، کس پر؟ پاک مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا، حالانکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے،
لیکن یہ کمینے بغض عیسیٰ میں یہاں تک گئے کہ امی جان پر بھی الزام لگا دیا، تو یہ اس وجہ سے جہنم میں گئے۔ دوسری طرف احبتہ النصارى، نصارہ نے پیار کیا، اور ان کو جب سمجھایا گیا کہ حد تک کرو، آگے نہ بڑھو، تو انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ عیسیٰ کرنا ہے، یہ ملا مفتی ہمیں کوئی سبق نہ دے، راہ محبت میں کوئی حد نہیں ہوتی۔ ارے پیار والا شعبہ اگرچہ نبی کے پیار والا ہو، شریعت کی حد پھلانگے تو آگے جہنم ہے، تو ولی کا پیار تو ہے ہی نیچے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبتہ النصارى، یہ ہے پیار والا ٹولہ، مگر غیر شرعی پیار۔ احبتہ النصارى، نصارہ نے پیار کیا، حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، انہیں وہ مانا جو رب نے بنائی نہیں تھا ان کو۔ عیسیٰ کو اللہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، انہیں کہا گیا رکو رکو بریک لگاؤ، پیار پوچھ کے کرو، انہوں نے کہا نہیں پوچھیں گے، پیار میں کیا، پیار جتنا کریں۔ تو سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ جو بریک لگائے بغیر پیار کر رہے تھے، جنہوں نے شریعت کی حد نہیں دیکھی، یہ بھی جہنم میں گئے، بغض والے بھی جہنم میں گئے، اور بچے وہ جن کے دل میں بغض نہیں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پیار وہ کیا جو شریعت نے کہا۔ اب دیکھو سرکار کی غیب کی خبر، فرمایا علی تمہارے اندر یہ وصف ہے، عیسیٰ علیہ السلام والا وصف، وہ جھلک مجھے تمہارے اندر نظر آ رہی ہے، میں خبر دے رہا ہوں تمہارے بارے میں 3 دھڑے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمع میں کھڑے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، میں خود راوی ہوں، میرے کانوں نے خود سنا ہے، یہلک فی رجلان، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جن کے دل میں میرا بغض ہوگا، اور دوسرے وہ جو مجھ سے غیر شرعی پیار کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں محبت کی تو قسم ہی ایک ہے، محبت بھی بلا بضایا ہو سکتی ہے، یہ مولا علی خود فرما رہے ہیں سرکار کی حدیث سے اخذ کر کے، فرمایا یہلک فی، میرے بارے میں رجلان، 2 قسم کے لوگ، پہلا کون سا، محب مفرط، وہ محبت میں حد سے گزرنے والا، کیا کرتا ہے، یقرضنی بما لیس فی، میری وہ شانیں بتاتا ہے جو مجھ میں ہے ہی نہیں، میری وہ شانیں بتاتا ہے۔ اب مولا علی کو سرکار نے بتایا تو مولا علی یہ کہہ رہے ہیں شانیں وہ میری بتاؤ جو سرکار کے وسیلے سے آ رہی ہیں، مجھے سرکار سے آگے کہیں نہ بڑھاؤ۔ روافض نے کہا ہم نے پیار کرنا ہے جیسے کریں، نے کہا فرشتے سے ہی غلطی ہو گئی تھی، پہلے دن وحی تو آنی مولا علی پر تھی معاذ اللہ، یہ ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ ابھی یہ پچھلا محرم جو ہے اس میں کچھ ذاکروں پر جو کیس ہوا تو بیس کیا تھی اس کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار سے آگے بڑھا رہے تھے، کہ سرکار کے پاس بیٹھنے والوں نے وہ کام نہ کیا معاذ اللہ جو امام حسین کے پاس بیٹھنے والوں نے کیا، باقاعدہ نیٹ پہ وہ کلپ آیا۔ تو مولا علی نے کہا میرا بغض بھی جہنم کی ٹکٹ ہے، اور میری وہ محبت جس میں شریعت سے بغاوت کی جائے وہ بھی جہنم کی ٹکٹ ہے، اور میری وہ محبت جنت لے جاتی ہے جو شریعت کی حدود کے اندر رہتی ہے۔ اب آج وہ بیانیہ جو ادھر سے چلتا ہے، ہمارے خطیب دیکھتے ہی نہیں کہ یہ ان کی کتابوں میں بات ہے یا ہماری کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں کی سندیں ہیں، ان کی کتابوں میں یہ آواز آئی، کہاں سے آئی، کس کی آئی، کب آئی، کس کو آئی، یہ سب کچھ ہی چھپا ہوا ہے۔ اور ان کو کیا ہے
کہ مجمع کس پہ پیسے پھینکتا ہے، مجمع واہ واہ کیسے کرتا ہے۔ اب یہ معیار بنایا ہوا ہے کچھ خطیبوں نے اور کچھ نقیبوں نے اور کچھ نعت خانوں نے، قرآن کا دھیان ہی نہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ کس لفظ کو بولنے سے شریعت منع کر رہی ہے۔ شریعت کا پہرا ہے، اور وہ بولا تو مولا علی کہتے ہیں میں کوئی ضامن نہیں، جہنم میں سیدھے جاؤ گے۔ تو اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے دل سے پوچھو کہ یہ جو آج چپ کلش ہے، ایک طرف بغض والے، دوسری طرف شریعت کو پس پشت پھینک کے پیار کے دعوے دار، تو انہیں جہنم جانے سے کون روکے گا؟ اور جنت اس کی ہے کہ جس کے دل میں بغض علی نام و نشان بھی نہیں، لیکن محبت علی شریعت کی دلیلوں کی روشنی میں ہے۔ لہذا یہ بات آج ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف دو قسمیں نہیں کہ ایک طرف حب علی والے ہیں، دوسری طرف بغض علی والے ہیں، قسمیں تین ہیں۔ حب علی ایک ہے سچی، دوسری ہے جھوٹی۔ سچی جنت کی ٹکٹ ہے اور جھوٹی جہنم کا سندیسہ ہے، اور یہ قسمیں بنانا میرا تیرا کام نہیں، یہ جن کی شریعت ہے انہوں نے بنائی ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ پرسنالٹی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مقبولیت بھی حد درجے کی ہونی تھی، اور پھر بغض بھی لوگوں نے حد درجے کا کرنا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی دھیان رکھنا ہے، اور کام ان کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا۔ ہماری کتابوں میں بھی ہے، روافظ کی کتابوں میں بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا علی اللہ ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت مولا علی بھی زندہ تھے، آپ نے فرمایا پکڑ کے لاؤ ان کو، کمینوں کو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ مجھے اللہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم پیار میں کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تو کہا ہے، اگرچہ پیار میں کہا ہے، مجھے اللہ کہا ہے۔ پھر آگ جلاؤ اور آگ میں ان کو پھینکو۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس نے اختلاف کیا کہ آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے، جلاؤ نہیں، ویسے ان کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ یہ باقاعدہ اختلافی نوٹ تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مگر مولا علی کہنے لگے میرے دل کو سکون تب پہنچتا ہے کہ میں ان کو جلتا دیکھوں کہ انہوں نے مجھے کیوں اللہ کہا، مجھے چین تب آئے گا۔ یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، روافظ کی کتابوں میں بھی ہے۔ اور جب پکڑ کے ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو کہنے لگے علی پہلے کچھ شک پڑتا تھا، اب تو پک ہو گیا ہے کہ تم اللہ ہی ہو، معاذ اللہ۔ کیوں؟ وما يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے، یہ جو تم ہمیں آگ میں گرانے لگے ہو تو یہ دلیل ہے کہ تم اللہ ہو، معاذ اللہ۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب آج معاشرے کے اندر اس بات کے اظہار کی ضرورت فرض کے درجے تک ہے کہ صرف وہ روافظ کس چیز کو محبت کہہ رہے ہیں، دوڑ لگاؤ، اپنے گھر تم بھی وہ کرو، اپنے جلسوں میں تم بھی وہ کرو، اپنے لباس میں تم بھی وہ کرو، اپنے خطابت میں، اپنے آستانے پر تم بھی وہ کرو۔ یہ دوڑ اس حدیث کے مقابلے میں مردود ہے۔ وہ کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے۔ جلسہ کس کا سنیں، تقریر کس کی سنیں؟ ابھی 15ویں صدی نہیں آئی تھی، ابھی تابعین کا زمانہ تھا۔ امام ابن سیرین کا قول ہے اس میں، صحیح مسلم شریف میں، کہنے لگے ملاوٹ ہو گئی ہے زمانے میں، حالانکہ خیر القرون ہے، کہنے لگے فتنہ آ گیا ہے، بد عقیدہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا پہلے ایک زمانہ وہ تھا جب بھی کوئی کہتا تھا نہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سر جھکا کے لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ توجہ ہے سب کی؟ یا صدیق، یا صدیق، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسن،
یا حسین یا حسن. اب دیکھنا یہ صحیح مسلم ہے. حضرت امام ابن سیرین کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد. جب بھی کوئی تقریر کرنے لگتا تھا نا ہم سند پوچھتے ہی نہیں تھے, ڈائریکٹ حدیث بیان کر رہا تو ہم لکھنا شروع کر دیتے تھے. کہتے ہیں فلما واقعت الفتنہ, جب بد عقیدگی آ گئی, ابھی دور تابعین ہے, ابن سیرین کہتے ہیں اب کیا ہے, جب کوئی تقریر سنانے آتا ہے, سبق پڑھانے آتا ہے, ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم, پہلے اپنے استادوں کا نام تو بتاؤ, اپنے دادا استاد کا بتاؤ, پردادا استاد کا بتاؤ. یہ نہ کہو کہ میں آیت پڑھنے لگا ہوں, یہ نہ کہو کہ میں حدیث سنانے لگا ہوں, پہلے سند بتاؤ, سند بتاؤ. ہم ہر کسی کی نہیں سنتے. پھر کہتے ہیں فَيُنْظَرُ, ہم کہتے تھے فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ, فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. ہم ہر کسی کی تقریر نہیں سنتے, جو خود بھی سنی ہو, جس کے استاد بھی سنی ہو, ہم اس سے حدیث سنتے. تو جب اس زمانے میں اتنی پرہیز تھی تو آج کتنی ہے. جو ڈوم جو مراسی وہ تمہارے سٹیج پہ چڑھ کے تمہارے دین کی ترجمانی کرے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اب وہ اس پہ اگلا شعر پڑے گا بڑے سوچ سے, پھر ہر جگہ کہ مجمع نے اش اش کر کے واہ واہ کر کے داد دی. اور مجمع سے پوچھو کیا تمہارے پاس جسٹیفیکیشن ہے, تم ابو حنیفہ ہو بیٹھے ہوئے, تم نے تصدیق کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں صحیح تھا تبھی تو پڑھ رہا تھا. مجمع کہتا ہے ذمہ دار ہے تو پڑھ رہا ہے نا. وہ کہتا ہے مجمع نے سب سبحان اللہ کہے, ٹھیک ہے تو پھر ہی سبحان اللہ کہا ہے. اب حق درمیان میں سے کدھر ہے؟ حق کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ابھی دور تابعین تھا, تو انہوں نے کہا ہم ہر کسی کی تقریر نہیں سنتے, ہم ہر کسی سے سبق نہیں پڑھتے, ہم ہر کسی کو محراب پہ نہیں بٹھاتے, ہم ہر کسی کو ممبر پہ نہیں بٹھاتے, ہم ہر کسی کو جمعے کے لیے تقریر نہیں کرنے دیتے. فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. ہم اہل سنت دیکھتے ہیں, سند چیک کرتے ہیں, پھر حدیث لیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو تو آج یہ بھی نہیں کہ اہل سنت لفظ چل کہاں سے آیا ہے, وہ سمجھتے ہیں شاید اعلی حضرت سے شروع ہوا ہے. یہ مسلم شریف ہے اور یہ اس کا مقدمہ ہے جو سیاستہ میں سر فہرست مقدمہ مسلم کا سب سے جامع ہے, سب سے جامع ہے. ایسا مقدمہ بخاری کا بھی نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم حدیث لیتے ہیں صرف سنی سے. اب سنی اور غیر سنی کا فرق کیسے پتا چلے گا؟ یہ امام یحییٰ بن معین, امام احمد بن حنبل کے ہم اثر, ان کی تاریخ کا نام ہے تاریخ یحییٰ بن معین. اس میں انہوں نے پھر اپنے قلت لیحییٰ, یحییٰ بن معین سے سائل نے سوال کیا. دھیان کرنا, یہ بکی شریف والوں کا, بریلی شریف والوں کا, سرہند شریف والوں کا, اجمیر شریف والوں کا, گولڑا شریف والوں کا, سیال شریف والوں کا, توسا شریف والوں کا, یہ یہاں کا نہیں, یہ مدینہ شریف والوں کا فتویٰ سنو. اور ابھی امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین جیسے امام زندہ ہیں. امام یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ ہمیں ایک بندے کا حکم بتاؤ کہ وہ جب نام لیتا ہے نا چار یاروں کے تو تھوڑی سی ترتیب بدلتا ہے. توجہ کرنا, اب تو گھپلا ہو رہا ہے, اب تو دھاندلی ہو رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ اتنے سے بندہ رافضی بن جاتا ہے. نہیں بنتا, ہماری مرضی ہے. سنو, پوچھا گیا امام یحییٰ بن معین سے من قال ابو بکر و عمر و علی
و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، کہ جس نے تیسرے خلیفہ کی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اب تو ایسی ورائٹی نہیں تمہیں ملے گی. اب تو سیدھا دوڑتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ. ابھی یہ آغاز تھا. پوچھا گیا جو یہ کہتا ہے کہ تیسرا نمبر مولا علی کا ہے اور چوتھا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کا کیا حکم ہے، اسے کیا کہنا چاہیے؟ تو امام یحییٰ بن معین نے کہا فَهُوَ شِیعِیٌّ، وہ بندہ شیعہ ہے، سنی نہیں ہے. فَهُوَ شِیعِیٌّ، یہ اصل والے دین کی بات کر رہا ہوں. صرف جرم کیا ہے اس کا، کیوں سنی نہیں رہا؟ کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام سے ناانصافی کی ہے. اس نے ان کو چوتھے نمبر پہ بیان کیا، تیسرے پہ بیان کرنا تھا. وہ جو شعر میں وزن شعری یا اس طرح کی کوئی مجبوری ہے وہ تو علیحدہ، لیکن اس نے ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے. تو امام یحییٰ بن معین نے کہا فَهُوَ شِیعِیٌّ. پھر پوچھا گیا من قال ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی قال فَهُوَ مُصِیبٌ، یہ سنی ہے. تو کہا ہم صرف سنی کی بات سنتے ہیں اور سنی کہ اتنی بھی ڈنڈی نہ مارے تو پھر سنی ہے. تو آج پھر میزبان اور مہمان آستانوں پر ان کی کلیریفیکیشن کون کرے گا؟ اہل سنت پر جو روافض کا حملہ ہے اس کا یہ جو پہلی شرط، ابھی میں صرف محبت اہل بیت کی بیان کر رہا ہوں. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ سنانا چاہتا ہوں. آپ نے اس سلسلہ کے اندر ارشاد فرمایا، یہ کتاب نام نظر آ رہا ہے، کتاب الشریعہ. وقف کریں گے، اردو لہجے میں پڑھیں گے تو کتاب الشریعت، جس طرح بارے شریعت، یہ اس پہلے زمانے کی کتاب الشریعت ہے. کتاب الشریعہ، اس کے مصنف امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری، جن کی تاریخ وفات 360 ہجری ہے. یہ حدیث کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حدیث لکھی 211 نمبر پر. ان علی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفترق هذه الامہ علی بدع و70 فرقہ، 70 اور کچھ فرقوں میں یہ امت بٹ جائے گی. کس نے کہا؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. شرہم، ان جو غیر ناجی ہیں ان میں سب سے برا فرقہ کون سا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں شرہم قوم ینتہلون حبنا اہل البیت، ان میں سے سب سے برا وہ فرقہ ہے جو ہماری محبت کا جھوٹا لیبل لگائے گا. بغض والے تو برے ہیں ہی. ینتہلون، بھیس بدلیں گے، کارڈ استعمال کریں گے، محب نہیں ہوں گے لیکن دعویٰ محبت کا کریں گے. دعویٰ محبت علی کریں گے، دعویٰ محبت حسنین کریں گے، دعویٰ محبت اہل بیت کریں گے. اور صورتحال کیا ہوگی؟ وَيُخَالِفُونَ أَعْمَالَنَا، ہمارے عمل کی مخالفت کریں گے، ہمارے عمل کی، اور کہیں گے ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں. تو علی نے کہا یہ علی والے نہیں ہیں. یہ پوری ذمہ داری سے میں پیش کر رہا ہوں. اور یہ آج اس شان علی سیمینار کا یہ پہلا تحفہ ہے. یعنی یہ زندگی میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں.
یہ کئی بار ہمارے جو 6-6 7-7 گھنٹے کی تقریریں ہیں اس کی باری نہیں آئی. اور یہ دیکھ لو 211 نمبر پر یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے. اب ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. آنکھوں والوں نے آنکھوں سے دیکھا, مولا علی فیصلہ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی مروڑ نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تفترق هذه الامة على 72 فرقہ شرهم قوم ينتهلون حبنا اہل البیت. ہم اہل بیت کی محبت کا وہ لیبل لگا لیں گے, سب سے برے ہوں گے. کیوں؟ فرمایا یخالفون اعمالنا, ہمارا عمل تو پلے ہوگا نہیں اور محب ہمارے کہلائیں گے. اللہ اکبر. اب کسی بڑی شخصیت کا ٹائٹل دھوکے سے استعمال کرنا جرم بھی بڑا ہوتا ہے. اب تیرا میرا کوئی جعلی بنا لے تو وہ چھوٹا جرم ہے. اہل بیت کا کارڈ چوری کر کے جعلی استعمال کرے تو مولا علی نے کہا یہ جرم ان 72 ناری فرقوں میں سب سے شریر لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا اوپر لیبل تو لگائیں گے مگر وہ ہمارے اعمال کی مخالفت کر رہے ہوں گے. اور پھر 233 نمبر پر آپ نے یہ ذکر کیا. سند ہے پوری اس کی, میں آخری حصہ پڑھ رہا ہوں. سند یہ ہے آخر ان ابی السوار قال سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ شان علی سے مینار ہے تو شان علی ماننے کے لیے ہدایات علی کو پیش نظر رکھنا ہے. فرمان علی بازبان علی. اور پھر یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں ہم ہیں علی والے. یا علی یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی. اب لفظ سنو, کہتے ہیں سمیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. کیا فرماتے ہیں لا یحبنی رجال, ضرور بالضرور کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں گے. یہ سرکار کی حدیث کی روشنی میں پیار کریں گے. ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں یدخلہم اللہ عز وجل بحبی النار, اللہ ان کو میری محبت کی وجہ سے دوزخ میں پھینکے گا. بحبی, میری محبت کی وجہ سے. کہاں داخل کرے گا؟ النار. تو پتا چلا ایک محبت ہے جنت کا ٹکٹ جو شریعت والی ہے, اور دوسری محبت جو دھواں امیز ہے جو شریعت سے پوچھے بغیر ہے. وہ محبت اس کے لحاظ سے فرمایا یہ ہے وَيُبْغِضُنِي رِجَالٌ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبُغْضِ النَّارِ. مسند امام احمد میں بھی ہے یہ حدیث. فرمایا کچھ لوگ مجھ سے بغض کریں گے تو اللہ ان کو میرے بغض کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے گا, اور کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں گے اللہ ان کو پیار کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے گا کہ وہ پیار شریعت کے مخالفت میں آئے گا. لہذا ہر علی علی کہنے والا ضروری نہیں کہ جنت کی گلی والا ہو, بفرمان علی کبھی جہنم میں جانے والا بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں کیسے یہ محبت کیسے ڈیگریڈ ہوتی ہے؟ یہاں یہ بات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں دخلت علی علی بن ابی طالب, یہ 2036 نمبر ہے. کہتے ہیں میں ان کے پاس داخل ہوا تو میں نے جا کر سلام میں ہی ان کا لقب بیان کر دیا. کیا کہا؟ میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کچھ شاگردوں کو شوق ہوتا ہے اپنے استادوں کا لقب جو سر فہرست ہے وہ بیان کریں.
کچھ مریدوں کو شوق ہوتا ہے، تو وہ بھی دعوے دار تھا مرید ہونے کا، تو کہتا ہے اے وہ ذات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، تجھ پہ اللہ کا سلام ہو۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مولا علی تھے، فقال علی مہلن یا ابا جحیفہ، یعنی جب اس نے کہا نا کہ سب سے افضل، ارے بریک لگا، بریک لگا، ٹھہر جا، مہلن یا ابا جحیفہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ چونکہ اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں تھی کہ ریکارڈ خراب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مہلن یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے نہیں پتا تو میں بتاؤں کہ پہلا نمبر سرکار کے بعد کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، دونوں نام لے کر فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، تو تباہ ہو جائے۔ یہ وہ نہیں پیر کہ جن کو کوئی غبارے کی طرح پھولنے پہ مجبور کرے تو پھولتے چلے جائیں، یہ ہے مولا علی۔ آپ نے فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، تو میرا دیوانہ اور ملنگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو تباہ ہو جائے۔ کیوں؟ یہ لفظ ہیں، فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، فرمایا کسی مومن کے دل میں میرا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہے دوسری شرط حب اہل بیت کی، کہ حب اہل بیت سچی تب ہے جب بیک وقت ہے، بیک وقت اکٹھی، یہ بھی ہے اور صحابہ کی بھی ہے۔ تو آپ نے، حالانکہ اس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے، بغض ہے ابو بکر و عمر کا، ورنہ میرا پہلا نمبر کیوں بتاتا؟ تو آپ نے قسم اٹھا کے کہا، فرمایا خدا کی قسم ہے جس کے سینے میں میری سچی محبت ہوگی وہ ابو بکر و عمر کا بھی دیوانہ ہوگا، اور اگر ان کا بغض ہے تو کہا پھر میری محبت والا بھی جھوٹ ہے، میری محبت بھی نہیں۔ تو محبت اہل بیت کی پہلی شرط ہے کہ سرکار کے صدقے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ محبت صحابہ کے ساتھ اکٹھی ہو۔ اگر آپس میں ٹکراتی ہو تو وہ پھر حب علی نہیں، وہ کوئی اور پیار ہے۔ حب علی وہ ہے کہ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیار کے ساتھ اکٹھی محبت پائی جائے۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ لا یجتمع بغضی وحب ابی بکر و عمر فی قلب مومن، دوسرے نمبر پر کا میرا بغض اور ابو بکر و عمر کا پیار یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، میرا پیار اور ان کا بغض، میرا بغض اور ان کا پیار۔ فرمایا وہ سینہ مدینہ ہے جس میں بیک وقت دونوں محبتیں اکٹھی رہتی ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا بیانیہ، اور یہ ہے امن کی علامت، یہ ہے وحدت امت، یہ ہے اتحاد امت۔ لوگ کہتے ہیں ہم امت کا اتحاد کرنے نکلے ہیں، رسی ہاتھ میں پکڑی نہیں تو اتحاد کیسے ہوگا؟ آگ پانی ہو، آگ آگ رہے، پانی پانی رہے تو اتحاد کیسے ہوگا؟ اگر حب صدیق اکبر کا دعویٰ ہو اور بغض علی ہو، یا حب علی کا دعویٰ ہو اور بغض صدیق ہو، تو ایک سینے میں ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ گزارا تب ہوگا جب سینہ سنی کا ہو اور پیار دونوں کا ہو۔ یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی۔ اس بنیاد پر بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کنز العمال سے
حدیث شریف پیش کر رہا ہوں. آپ سارے حضرات پل صراط سے تو اچھی طرح واقف ہیں کہ تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے، اور وہاں سے گزرنے کے لحاظ سے شرائط ہیں، اور وہ شرائط اگر پورا کرے گا تو سنی پورا کرے گا. کیا فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز العمال کے اندر؟ یہ حدیث نمبر 34,157 ہے، 34,000، اور یہ جلد نمبر 12 ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسبتکم علی الصراط، پل صراط سے جھومتا ہوا کون گزرے گا؟ ہے تلوار سے تیز اور بال سے باریک اور نیچے ہے جہنم. چلو بال سے باریک ہوتی، بندہ گرتا تو زمین پہ گرتا تو شاید کچھ بچت ہو جاتی. نیچے جہنم ہے اور وہ ہزاروں سال سفر کی گہرائی ہے آگ کی، اوپر پل ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسخہ ایک میں دے رہا ہوں. فرمایا یہ پورا کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں گزرتے ہوئے. جو اعلی حضرت نے کہا تھا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نسخہ ہے؟ اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولأصحابی. فرمایا اس بندے کو پل صراط سے گزرتے ہوئے چھوٹی سی بھی جنبش نہیں ہوگی، بڑا ثابت قدمی سے گزرے گا جس کے دل میں میری آل اور میرے صحابہ کا پیار کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے. یہ ہے جنت کی ٹکٹ کہ دونوں ہوں، بیک وقت ہوں، تو پھر سینہ سنی کا ہو، نہ خارجی نہ ناسبی نہ رافضی. اور پھر جس وقت یہ شرطیں پائی جائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر اکابر نے یہاں تک اس بات کو لکھا. الابانہ کے اندر یہ لفظ موجود ہیں. الابانہ ابن بطہ 387 ہجری میں ان کا وصال ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یعنی بندہ سنی بن جائے، سنی بن جائے، اگرچہ وہ شیخ الحدیث نہیں، پیر طریقت نہیں، حافظ قاری نہیں، لیکن سنی ہے، تو سنی بن جائے تو اسے کیا ملتا ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ. اور یہ بھی منظر عام پہ پہلی بار آ رہا ہے، 214 نمبر ہے. فرماتے ہیں النظر فی المصحف عبادت. وہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو لنگر والوں کا لنگر بھی پھر ملتا ہے. مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو پھر اس آستانے کا لنگر کیا ہے؟ ملتا کس کو ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں النظر فی المصحف عبادت والنظر الی الرجل من اہل سنت عبادت. والنظر الی الرجل من اہل سنت عبادت. سنی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سنی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہاں شرط صرف اتنی ہے، اگرچہ محدث مفسر پورا پڑھا ہوا نہیں لیکن چپ سرکار نہیں. الذی یدعو الی السنہ وینہی عن البدع، سنت کی دعوت دیتا ہے، بدعت سے روکتا ہے. ایسا سنی والنظر الی الرجل من اہل سنت عبادت. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. اور امام احمد بن حنبل کے مناقب میں یہ لکھا ہے، طبقات حنابلہ میں. اس پر بات ختم کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ عوام کے لحاظ سے قبر فساق اہل سنت
روضۃ من ریاض الجنہ. امام احمد بن حنبل جیسا صوفی اور زاہد یہ سن کے کوئی عمل نہ چھوڑے، لیکن حقیقت یہ ہے، کہتے ہیں بندہ سنی ہو اگرچہ صوفی نہیں ہے، اگرچہ پارسا نہیں ہے، کیا فاسق ہے، کہا اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. وَقَبْرُ زُہَادٍ مِّنْ أَهْلِ الْبِدَعِ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ. کہا ہو بد عقیدہ، اگرچہ کتنا عابد و زاہد کیوں نہ ہو، تو اس کی قبر گڑا ہی رہے گی جہنم کا. تو یہ عقیدے کی برکت ہے، اور اس عقیدے کے لیے پھر بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو بچانے کے لحاظ سے. تو یہ ایک سبق تھا جس میں ہم نے ابھی صرف 2 شرطیں پڑھی ہیں محبت اہل بیت کی قبولیت کی، کہ پہلے سرکار کے صدقے ہو، سرکار کی وجہ سے ہو، اور دوسری کہ اس کا ٹکراؤ نہ ہو حب صحابہ سے، بیک وقت ہو، اور یہ جو ہے نا سرکار کی وجہ سے ہو. اب ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں سرکار کی وجہ سے، اور آپ کیا سوچ رہے ہوں کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اپنے طور پر مان لیں، علیحدہ مان لیں. فرق اس میں یہ پڑتا ہے کہ اب ہمارے ملک میں ایک فرقہ ایسا ہے جو حج لٹریچر میں بھی لکھتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا جی کے بارے میں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کفر کا قول کرتے ہیں. وہ فرقہ پاکستان میں اپنی تقریروں میں کہتا ہے ہم اس کے مقابلے میں عظمت والدین رسول علیہ السلام سیمینار کرتے ہیں. یہ بھی گجرات میں ہوا، عدیل صاحب بیٹھے ہیں. آج جو لوگ، آج جنہیں احتجاج پورے ملک میں میرے خلاف احتجاج سوجا ہے، ان کمینوں کو سرکار کے ابا جی کے لحاظ سے غیرت کیوں نہیں آئی؟ تو پتا چلا یہ مولا علی کو سرکار سے بڑا سمجھتے ہیں، کہ مولا علی کے والد ان کے لحاظ سے ان کی غیرت جوش میں آ گئی، لیکن سرکار کے ابا جی کے لحاظ سے کبھی جوش میں نہیں آئے. پھر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے فرمایا ہیں تو میرے چچا مگر میں ان کو باپ کہتا ہوں، یہ صرف ان کی شان ہے. ردو الیہ ابی عباس، کہ میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ. تو یہ اگر سرکار کی وجہ سے پیار ہوتا تو سرکار کے چچا جان ایک جشن تو سیدنا عباس کا بھی کر لیتے. ارے نسبت سرکار کو کیوں پس پچھ ڈالا جا رہا ہے؟ وہ جنہوں نے جان دی سرکار کی ناموس پر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا بھی ہیں شہید بھی ہیں، تو ان کا جشن کیوں نہیں منایا جا رہا؟ جن کا ایمان ثابت بالسنہ ہے، ثابت بالقرآن ہے، وہاں کوئی ہوش ہی نہیں. اور دوسری طرف جہاں قرآن کی 3 آیات خلاف ہیں، 12 احادیث خلاف ہیں، صحاح 6 کی 6 حدیثیں خلاف ہیں، ہزاروں محدثین خلاف ہیں، ہزاروں فقہا خلاف ہیں. میں نے بلا وجہ نہیں کہا، میں اگر پیش کروں تو 5 مہینے میں حوالے پیش کر سکتا ہوں. کوئی صرف امام بخاری کا مسئلہ نہیں کہ انہیں چھوڑ دیں تو باقی پہ گزارا کر لیں. کوئی ایک محدث بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ چیز روایت نہ کی ہو ان 12 حدیثوں میں سے. تو ہم نے تو سرکار کو سلام کرنا ہے، اور جس نے سرکار کو سلام کیا ہم نے اس کو سلام کرنا ہے، اور ہمیں کسی سے بغض نہیں. اگر بغض کا مسئلہ ہوتا تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت کو سلام ہم کیوں کرتے؟
وہ بھی تو امی جان ہے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کلمہ پڑھ لیا, کمال پایا, تو اس بیس پر سرکار کی وجہ سے مانے تو پھر ہدایت رہتی ہے, اور اگر سرکار سے ہٹ کر نیا فتنہ بنائے تو وہ روافض کا طریقہ ہے. روافض نے شروع سے لکھا ہے, اور روافض نے تو ہر آیت وہ مولا علی کی شان میں اتاری ہوئی ہے اپنے ہاں. میرے پاس سارے ثبوت ہیں, ان کو اپنا علیحدہ قرآن بنایا ہوا انہوں نے. اجمالی تفصیلی کہتے ہیں وہ امام مہدی لے کے آئیں گے, اور یہ کہتے ہیں بھائی بھائی, تو بھائی بھائی یہ تو قرآن تو ان کا پوچھو کہاں ہے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن بدلا ہوا ہے. ان کے اماموں نے اتنی موٹی کتابیں لکھی ہیں, فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب, اتنی موٹی کتاب ہے کہ یہ سارا قرآن بدل گیا ہے. اور تم ہر ایک کہ تو حرف بھی کوئی کہے بدلا ہے تو مسلمان نہیں رہتا, اور وہ کہتے ہیں سارا ہی بدلا ہوا ہے. تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ جنگ نہیں چاہتے مگر وہ اپنے گھر, ہم اپنے گھر. اب یہ آیت جو ہے فلا وربک ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک, کہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ. ان کی تفسیر کاشانی پڑھو, کہتے ہیں جاؤوک یا علی, جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو لوگوں مولا علی کے دروازے پہ آ جاؤ. ہر آیت جہاں مذمت ہے کفار کی, وہ کہتے ہیں قیل فی ابی بکر و عمر, کہ یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی مذمت میں اتری ہے. اور جہاں نبوت کی شان ہے وہ بھی مولا علی کے بارے میں. اب ان لوگوں کو انہوں نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے اپنے ہاں, کہ پیار تو یوں ہونا چاہیے, پیار تو یوں ہونا چاہیے. تو ہرگز وہ پیار نہیں جو پیار شریعت چاہتی ہے اور جس کا حکم ہے قرآن و سنت میں. اللہ کے فضل سے وہ پیار اہل سنت کرتے ہیں. اس بنیاد پر یہ الکامل کے لفظ پیش کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, پھر لفظ اہل سنہ سرکار کی زبان سے جلد نمبر 3 ہے الکامل کی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, یہ صفحہ نمبر 419 ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کربلا کے میدان میں تقریر میں یہ حدیث پیش کی تھی. اتفاقاً مجھے ملی بھی کربلا کے میدان میں, جب میں پڑھتا تھا وہاں گیا ہوا تھا. پہلے پاکستان میں میرے مطالعہ میں نہیں تھی, وہاں سے آ کے پھر یہ کتاب خریدی, مطالعہ وہاں کیا تھا غوث اعظم کی لائبریری میں, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. اے حسن و حسین, تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو, اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. دعویٰ کوئی بھی کرتا رہے, بات تو یہ ہے کہ سرکار کے ہاں قبولیت کس کے پیار کی, قرۃ عین اہل سنہ. اس واسطے ہرگز دوسری طرف للچائی ہوئی آنکھوں سے مت دیکھو. جن کے پاس داتا صاحب ہوں گامے شاہ کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ قائم رکھے. حالانکہ بلدیاتی انتخاب آ رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے ووٹ کی بڑی ضرورت ہے, تو ہم نے کہا بلدیاتی الیکشن بعد میں ہے, نظریاتی کریکشن پہلے ہے. ہمیں ایسی سیاست کی ضرورت نہیں کہ جس کو بچانے کے لیے صدیق اکبر کی صداقت پر حملے ہو رہے ہوں اور بندے کو گونگا بننا پڑ جائے. کتنے گونگے ہیں آج. ارے وہ احتجاج جو میرے خلاف ہو رہا ہے, ہر ذاکر الٹا لٹک کے بھی بول رہا ہے, کیونکہ میں نے فتاوی رضویہ کی 2 لائنیں پڑھ کے سنائی. تو رضوی کہلانا اتنا آسان تو نہیں ہے. رضوی ہونا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے, اور یہ چوری کھانے والے مجلو نہیں کر سکتے.
ہم رضوی ہیں، ہم مجددی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم حیدری ہیں، اور اس مسلک پہ پہرا دینا آخری سانس تک اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔